مختصر بات رمضان المبارک کے بارے میں کرنے کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک ہمیں کیوں دیا گیا؟ سال کے اندر 30 دن ایسے رکھے گئے جس کے اندر کھانا پینا بند، اپنی جائز ضروریات بند۔ کیوں؟ وجہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود بتائی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے اور ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر انقلاب آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، رمضان المبارک کے اندر دیکھیں انسان کے لیے دین پر چلنے کے موانع مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک جو معنی ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کی طرف انسان راغب ہو، فرمایا جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت اور اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ دوسرا نمبر ہے شیطان کا۔ شیطان انسان کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، انسان کو دین پر چلنے نہیں دیتا۔ قسم بھی کھائی اس نے تو گمراہ کرے گا۔ تیسری چیز ماحول ہے، اور چوتھی چیز نفس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مانع ہیں۔ سب سے پہلی دنیا۔ شرح مشکات مرکات کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا کی مثال ایک سانپ کی سی ہے۔ دنیا کی مثال کس طرح ہے؟ ایک سانپ کی سی ہے۔ اچھا، سانپ کوئی پکڑتا ہے؟ سانپ کو تو لوگ مار دیتے ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کو وہ شخص پکڑے جس کے پاس اس کا تریاق ہے، دم ہے۔ جس شخص کے پاس اس کا دم ہے وہ اس کو پکڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سانپ کو پکڑ کر کے تو یہ پیچھیوں کے اندر بند کیا ہوتا ہے سفید، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جو ہے تو بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا دم ہوتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا دم، دنیا جو سانپ ہے اس کا دم یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے تم پر واجب کیے ہیں اپنے مال میں سے ان حقوق کو ادا کرو، تو یہ مال تمہارے لیے جو ہے خیر ہے، اور اگر تم اس کو ادا نہ کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے جو ہے وبال جان ہے۔ سانپ ہے، لازم بات ہے، ڈس لے گا۔ کل قیامت کے دن جب مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ کہاں کہاں سے کمایا، کیسے کیسے جمع کیا، کیسے کیسے خرچ کیا، کس کس کو دینا تھا، کس کس کو نہیں دیا، تو ادھر تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔
یہاں پر تو انسان کہتا ہے زیادہ ہو جائے، بس کسی طریقے سے آ جائے۔ دوسری چیز شیطان، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین، ماہ رمضان کے اندر شیاطین بند، شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ اب دیکھیں دنیا، شیطان، ماحول کو تبدیل کر دیا گیا۔ صبح کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، ماحول چینج کر دیا گیا ایک دم سے۔ مواقع بنائے جا رہے ہیں انسان کے لیے کہ بھئی یہ انسان دین پر چلنے والا بن جائے، یہ انسان دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، مواقع بنائے جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر انسان حد الوسع کوشش کرتا ہے کسی کا حق نہ مارو، دنیاوی اعتبار سے بھی احتیاط ہوتی، تین چیزوں کے اعتبار سے انسان احتیاط کرتا ہے، لیکن ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے نا، نفس ہمیشہ برائی کا جو ہے نا تو حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا جو ہے نا حکم دیتا ہے۔ چوتھی چیز آزاد، تو میرے بھائیوں اب مقابلہ جو اس رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے وہ ایک چیز سے کرنا ہے، وہ ہے نفس۔ جس شخص نے اپنے اس نفس کو کنٹرول کر لیا وہ کامیاب ہو جائے، اور اس میں بھی مزے کی بات کہ سہل آسانی پیدا کرنے کے لیے، اس میں بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے توجہ کریں۔ تو میرے بھائیوں آسانی کیسے؟ ایک تو دیکھیں خانقاہی ماحول کے اندر انسان ہوتا ہے تو ذکر اذکار ان کو دیے جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے تہجد بھی پڑھنی ہے، اور صبح کی چاشت کی نماز اور عشاء کی نماز بھی پڑھنی، اوابین بھی پڑھنے ہیں، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، ذکر دیے جاتے ہیں، اذکار دیے جاتے ہیں۔ ان اذکار کا مقصد نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو دبانا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت انسان کو پیکج دے کر، اس کو ترغیب دے کر، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر کے کہ وہ آدمی اذکار کی زیادتی کرے، وہ آدمی نماز کی پابندی کرے، وہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے، وہ آدمی منہیات سے رک جائے۔ ان چیزوں کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت پیکج دیتے ہیں، آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک فرض پڑھو گے 70 کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور نفل پڑھو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جنار والے 1 روپے پر اس کو جو ہے نا پوری مہینے میں پیکج لگا دیں؟ تو ہر ایک شخص چاہتا ہے میرے لیے آسانیاں۔ یہ جو ہے تو 2 ماہ پہلے مدرسے کے اندر تھے، تو عموماً میں نیٹ پیکج لگاتا ہوں، یہ تقریباً 800 روپے کا 850 روپے کا لگتا ہے۔ تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ بھائی ٹیلنار والوں نے مائل ٹیلنار ایپ جو ہے اس پر سستے کر دیے، 350 کا مل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا 350 کا مل رہا ہے، ہم نے یہ آفر کی
تو آفر سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میں نے تو لگا دوں، اس میں لگا کے دیکھ لیا تو دیکھو جہاں بھی آفر سستا آٹا آئے لائنیں لگ جاتی ہیں، چینی یوٹیلٹی اسٹور میں آ جائے لائنیں لگ جاتی ہیں، گھی آ جائے لائنیں لگ جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اعمال کثیر کر دیے گئے، اعمال کا ثواب بڑھا دیا گیا تاکہ اعمال کرنے والوں کی تعداد بھی کثیر ہو، اعمال کرنے کی تعداد بھی کثیر ہو، اور ایک ماحول پیدا ہو اعمال۔ ہر ایک شخص گھر کے اندر صبح سویرے اٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، عصر کے وقت تلاوت کر رہا ہے، عشاء کو سونے سے پہلے تلاوت کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر اب 10 نہیں 70 کی بات ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل طور پر ایک تربیت دی ہے کہ اگلے 11 ماہ کیسے گزاریں، اگلے 11 ماہ یہ کیسے گزاریں۔ ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ دیکھیے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مغفرت کی شرطیں، اس میں سے ایک باب ہے باب الصوم، روزے کی بات۔ نفس انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کو جب بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ انت و انا، تو ہے میں ہوں۔ انسان کے اندر اگر فطرت ہم دیکھا جائے تو اکڑ جاتا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرنے ہو، میرا کیا بگاڑ کرو، کیا کر سکتے ہو تم؟ اس قسم کے الفاظ انسان بولتا ہے، صحیح نفس کی اکڑ ہے، اس کے ساتھ میں نہیں کرتی، یہ ہوگا کون ہے، اس قسم کے الفاظ انسان بولتا ہے۔ وہ ساری کی ساری مسئلہ جو ہے وہ نفس سے خراب ہے، تو وہ اس کو سزا دی گئی، یہ ہے تو آگ کے اندر ڈالا گیا، 40 دن کے بعد میں نکال دیا۔ پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ انسان کے ساتھ اب دیکھیں فطرت آتی، انسان کے ساتھ سختی کی جائے تو اکڑ جاتا ہے، دو آدمیوں کی آپس میں نہیں لگتی، اور جو ہے تو وقت کے ساتھ ایک آدمی کی بکری دوسری آدمی کے گھر میں چلی گئی، اس نے اس کو اٹھا کر کے مارا، دوسری ایک سیٹ ٹوٹ گیا، تو اب ان دونوں کے اندر کلیشز اور مزید بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر نااتفاقی کی فضا اور مزید بڑھ رہے ہیں، سزا دی گئی تو پھر اس کی بات ہوگی۔ اور اگر طالب علم بھی نافرمان ہو، شاگرد اگر نافرمان ہو تو وہ بھی آگے سے اکڑ جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر فرمانبرداری والی صفت ہو تو سزا دینے کے بعد جو سوچتا ہے وہ غلطی کیا ہے۔ تو نفس جو ہے، نفس یہ چونکہ بگڑا ہوا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بگڑا ہوا ہے اور انتہائی حد تک بگڑا ہوا ہے، تو یہ ہے پوچھا گیا من انت و من انا، اس میں پھر وہی جواب انت و انا، تو کیوں ہے اور میں نہیں، بات تو نہیں کریں، دوبارہ آپ کے اندر پھر نکالا گیا، پھر وہی، تو اللہ رب العزت نے اسے بھوک کی سزا دی، بھوکا کچھ دینا نہیں، بھوک کی سزا ملی، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اسے پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہتا ہے انت خالق و انا مخلوق، تو خالق اور میں مخلوق، میری کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ یہ انسان کو
संवारने का महीना है, इंसान को एक तरतीब बतलाने का महीना है। शेर अली साहब जो सिपाही साहब वाले, उनका नाम जहन से निकल रहा है, वो एक दफा जो है उन्होंने कहा कि देखो इंसान पैदल साइकिल का पकड़ता है और उसको चलाता है तेजी के साथ, उसको तेजी के साथ चलाता है और फिर पैडल छोड़ देता है, तो फिर भी पहिया चलता है, फिर भी पहिया चलता है। तो कहा कि रमजान तक शैतान ने हमारे पैडल को खूब चलाया, रमजान तक शैतान ने हमारे पैडल को खूब चलाया है और रमजान में भी वो चल रहा है, रमजान में भी वो चल रहा है। तो अब बात ये है पैडल घुमाया जाए, पहिए को रोका कैसे जाए? ब्रेक लगा। कहा कि भाई रमजान और मुबारक के महीने के अंदर अपनी जो लफ्ज़ात हैं, जो गलतियां हैं आम महीनों के अंदर करते हैं, उनको ब्रेक लगा दो, गुनाहों को ब्रेक लगा दो, फिर उसके बाद 11 माह के अंदर उस असर को देखा जाए। तो मेरे भाइयों, महीना रुखसत होने को है, चंद अय्याम बाकी रह गए। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, रमजान भी एक मेहमान था। जैसे रोजे आ रहे हैं कैसे गुजारें, फिर कहते हैं और रोजे आ गए अब चले गए, रोजे आ गए और चले गए। तो कहते हैं कि भाई ज़माने 3 हैं, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल, 3 ज़माने। माजी के बारे में सोचोगे तो हाल ही हाथ से निकल जाएगा, और मुस्तकबिल के बारे में सोचोगे तो भी हाल निकल जाएगा। का असल जमाना एक है जिसमें सांस अंदर बाहर हो गई, बाकी तो ख्यालात और तसव्वुरात हैं, बाकी सारे के सारे तो ख्यालात और तसव्वुरात। आपने कल क्या खाया वो तसव्वुर है, आपका ख्याल बन गया, चला गया। कल आप क्या करेंगे एक मजहूल चीज है, कुछ पता नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, सुबह भी होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं। अब क्या कर रहे हैं असल बात है, कैसे कर रहे हैं, किसके तरीके पर कर रहे हैं,